ناظرین، اس تحریر میں ہم نظام آف دکن کا ذکر کر رہے ہیں۔ نظام کا قد صرف 5 فٹ 3 انچ تھا۔ بدن اتنا چھریرا تھا کہ ان کا وزن مشکل سے 90 پاؤنڈ رہا۔ زیادہ پان کھانے کے وجہ سے ان کے دانت بھورے لال ہو کر بالکل سڑ گئے تھے۔ انہیں ہر لمحہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی درباری انہیں زار دے دے گا۔ ہمیشہ ایک آدمی ان کے ساتھ رہتا تھا جو ان کے کھانے کی ہر چیز پہلے چکھ کر دیکھتا تھا۔ پھل، کریم، پان اور رات کو افیم، ہر چیز پہلے وہ چکھتا اور بعد میں نظام کھاتے۔ 1947 میں نظام دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی مانے جاتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے انگریزوں کو 2.5 کروڑ پاؤنڈ کی مالی مدد دی تھی۔ نظام کی دولت اور اس کی کنجوسی سے متعلق بہت سے قصے مشہور ہیں۔ وہ بغیر استری کیا ہوا سوتی پاجامہ پہنتے تھے۔ مقامی بازاروں کی سستی گھٹیا چپلیں ان کے پیروں میں ہوتی تھیں۔ ان کے سر پر تقریباً 35 برسوں سے ایک ہی میلی کچیلی ترکی ٹوپی رہتی تھی۔ نظام تقریباً 135 اداروں کے مالک تھے جہاں سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا جاتا تھا، لیکن وہ خود اپنی خوابگاہ میں بچھی دری پر بیٹھ کر معمولی ٹین کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے۔ وہ اتنے کنجوس تھے کہ اگر کوئی مہمان سگریٹ کا ٹوٹا چھوڑ جاتا تو اسے ہی اٹھا کر پینا شروع کر دیتے۔ انگریز ریزیڈنٹ ہر ہفتے نظام سے ملنے آتا۔ نظام اور ریزیڈنٹ دونوں کے لیے وفادار ملازم چائے کا صرف ایک پیالہ، ایک بسکٹ اور ایک سگریٹ پیش کرتا تھا۔ زیادہ تر ریاستوں میں رواج تھا کہ سال میں ایک بار رعایا کے اہم لوگ اپنے حکمران کی خدمت میں سونے کی کوئی چیز بطور تحفہ پیش کرتے تھے۔ نظام کی خوابگاہ غربت اور پھوڑ پن کی زندہ مثال تھی۔ ایک ٹوٹی میز، سڑی ہوئی 3 کرسیاں، راکھ سے لدی ایشٹرے، کچرے سے بھری ردی کی ٹوکریاں، ریاست کے کاغذات کے گرد آلود ڈھیر، کونے میں مکڑی کے جالوں کا جنگل، اور نظام کی ردی کی ٹوکریاں اور ایشٹرے سال میں صرف ایک بار صاف کی جاتی تھیں اور وہ ان کے یوم پیدائش کے موقع پر۔ ناظرین، یہ تھی نظام آف دکن کی کہانی، جنہیں عموماً نظام حیدرآباد کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ وہ نظام دکن تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں پاور پلانٹ نصب کرایا تھا۔ اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔